حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذیفہ بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور قیصر روم کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ قیصر روم مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر روم نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ قیصر روم نے کہا، نصرانیت قبول کر لو، تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں قبول کروں گا۔ قیصر روم نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ قیصر روم نے کہا، نصرانیت قبول کر۔ قیصر روم نے کہا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دے دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر روم غضبناک ہوا اور کہا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے قتل کر دے۔ قیصر نے حکم دیا کہ ان کو ڈرانے کے لیے ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر روم نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ بن حذیفہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیصر روم کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات قیصر روم کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی گئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں مذکر ہوں یا مونث۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر روم عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ قیصر روم غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر
عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر روم کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر روم خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ قیصر روم نے کہا، تو پھر رویا کیوں؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر قیصر روم نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر نے کہا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔